بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی رہتا ہے۔ آخر کار یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانیوں میں رہتا ہے؟ اس پرندے کے متعلق میں آپ کے ساتھ معلومات سے بھرپور ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ لوگوں نے اس پرندے کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں کیوں رہتا ہے۔ ناظرین، ایک بار ایک شخص اس حضرت امام جعفر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے شخص جسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں نہیں رہتا تھا، نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت جعفر صدیق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ سن کر پرندے نے کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا۔ جب الو ضد کرنے لگا تو امام حسین نے فرمایا، ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ اس پرندے نے کربلا میں پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ اندھیروں میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اڑ جاتے ہیں، یہ پرندہ واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کسی کے گھر کے آس پاس بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ جاتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار بولتا ہے، یہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، اس کو کہیں بھی انسان نظر آ جائے تو فوراً اڑ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک برہان الو، دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہیں اور ان کے کھیتوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور انسانوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہے۔ الو اپنا گھونسلہ درختوں کی چھاؤں میں بناتا ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ ویران جگہوں پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیکھ رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظر گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس پرندے کے پر بہت ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں، اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے،
جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں الو کے 3 دن بولنے کو موت سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ عراق میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید بالوں والے الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کو گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی بلی دی جاتی ہے، یعنی الو کی قربانی دی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔